اگر کوئی اپنی کتاب میں کسی کے کلام کو یا کسی کی عبارت کو اس طرح تبدیل کر کے توڑ موڑ کر اور اپنا مقصد بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ جس سے وہ مقصد ہی بدل جائے جو مقصد اس کلام والے اور اس عبارت والے کا تھا، تو یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ صرف لوگوں کے دلوں میں حق والوں کے خلاف نفرت کا بیج ڈالنا ہے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کی طرح حق والوں نے خیانت اور خیانت والوں کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھلائی ہے، الحمدللہ۔ تو ان کتابوں میں سے حسام الحرمین بھی ہے جس میں علماء حق کی عبارتوں کو توڑ موڑ کر تبدیل کر کے ذکر کیا گیا اور پھر کفر کا الزام لگایا گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آج ہم آپ کے سامنے علماء حق کی عبارتوں کو اور حسام الحرمین کو رکھیں گے تاکہ آپ بآسانی فیصلہ کر سکیں کہ کس قدر حسام الحرمین میں علماء حق کی عبارتوں میں خیانت کر کے ذکر کیا گیا اور پھر کفر کا الزام لگایا گیا، استغفر اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس رکھیں گے۔ حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی 3 عبارات نقل کی گئیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ختم نبوت زمانی کے منکر تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی اس نے یہ عقیدہ اور یہ بیان تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ تو حسام الحرمین میں 3 عبارات نقل کی گئی، ایک عبارت صفحہ نمبر 34 سے، ایک عبارت صفحہ نمبر 17 سے اور ایک عبارت صفحہ نمبر 4 سے۔ ایک یہ خیانت کی گئی کہ مختلف مقامات سے اور مختلف صفحات سے عبارات کو نقل کیا گیا، ذکر کیا گیا، اور دوسری خیانت یہ کہ ترتیب اس طرح دی گئی کہ سب سے پہلے صفحہ نمبر 17 والی عبارت کو رکھا گیا اور اس کے بعد بیچ میں صفحہ نمبر 34 والی عبارت کو رکھا گیا اور اس کے بعد آخر میں صفحہ نمبر 4 والی عبارت کو رکھا گیا، دونوں خیانتیں۔ اس کے بعد خیانتوں کا سلسلہ نہیں رکا، آگے چلتا گیا۔ تیسرے نمبر پر خیانت یہ کہ ان عبارتوں کو اپنے ماقبل اور مابعد والے مضمون سے توڑ دیا، صفحہ نمبر 4 والی عبارت کو اپنے مابعد والے مضمون سے توڑ دیا اور صفحہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 34 والی عبارت کو اپنے ماقبل اور اپنے مابعد والے مضمون سے جدا کر دیا، توڑ دیا، الگ کر کے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد یہ خیانت بھی کی گئی، مضمون سے تو الگ کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا، لیکن وہ جو ٹکڑے کر کے عبارات پیش کی گئی، ذکر کی گئی مختلف مقامات سے، تو ان عبارتوں میں سے بھی الفاظ نکال دیے۔ تو جیسے مثلا صفحہ نمبر 4 کی جو عبارت ہے جس کو حسام الحرمین میں آخر میں رکھا گیا، وہ عبارت تحذیر الناس میں کیا ہے؟ اصل عبارت یہ ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ اب یہ عبارت تحذیر الناس کی اصل عبارت ہے جو صفحہ نمبر 4 پر مذکور ہے۔ اب اس کو حسام الحرمین میں کس طرح ذکر کیا گیا، کس طرح خیانت کی گئی، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حسام الحرمین میں ذکر کیا گیا کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ اس میں بالکل فضیلت نہیں، بلکہ بذات کو تو اس نے حذف کر دیا اور ختم کر دیا۔ تو دیکھیں ایک خیانت یہ کی گئی کہ جو تحذیر الناس میں الفاظ تھے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، یہ الفاظ حسام الحرمین میں ذکر نہیں کیے گئے بلکہ اس کو حذف کر دیا گیا۔ اور دوسری خیانت یہ کہ تقدم یا تأخر زمانے میں، یہ الفاظ بھی حسام الحرمین میں مذکور ہیں اور یہی الفاظ بھی تحذیر الناس میں مذکور ہیں، اور حسام الحرمین میں ان کو ذکر نہیں کیا گیا اور خیانت سے اس کو نکال دیا گیا اور حذف کر دیا گیا۔ اور تیسرے نمبر خیانت اس عبارت میں یہ ہے کہ تحذیر الناس میں لفظ بالذات ہے، یعنی بالذات فضیلت نہیں،
اور حسام الحرمین میں بالذات لفظ کو نکال دیا، بلکہ یہ ذکر کیا گیا کہ لا فضل فیہ اصلا، یعنی اس میں بالکل فضیلت نہیں ہے۔ حالانکہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ بالذات فضیلت نہیں ہے، یعنی ذات کی نفی، بالذات کی نفی فرما رہے ہیں، اور حسام الحرمین میں بالکل یہ نفی کی گئی ہے کہ بالکل فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ عبارت صفحہ نمبر 4 کی تھی جس میں اس قدر خیانات کی گئی۔ اور آپ آگے آئیں صفحہ نمبر 17 کی عبارت، اصل عبارت یہ ہے تحذیر الناس میں کہ اور اسی طرح اگر فرض کیجئے آپ کے زمانے میں یا کسی اور زمین یا آسمان میں نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا۔ اب یہ اصل عبارت ہے تحذیر الناس کی۔ حسام الحرمین میں کس طرح اس کو ذکر کیا گیا خیانت کر کے اور الفاظ نکال کر۔ حسام الحرمین میں ذکر کیا گیا کہ فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں یا کسی اور آپ کے زمانے میں کوئی نبی ہو، یہ الفاظ نقل کیے گئے، یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کوئی اور نبی فرض کر لیا جائے، یہ الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ نقل نہیں کیے گئے کہ کسی اور یا زمین یا آسمان میں نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا، یہ الفاظ حسام الحرمین میں نقل نہیں کیے گئے، بلکہ ان الفاظوں کو اور اس ٹکڑے کو حذف کر دیا گیا اور نکال دیا گیا۔ یہ خیانت بھی اس صفحہ نمبر 17 والی عبارت میں کی گئی۔ اب آئیں صفحہ نمبر 34 والی عبارت پر کہ اس میں بھی کس قدر الفاظ نکال دیے گئے اور خیانت کر کے حسام الحرمین میں ذکر کیا گیا، اور کس طرح اس اپنی ایک من مانی اور اپنے مقصد کی بنا پر عبارت بنا کر اور اس کو کفریہ بنا دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو صفحہ نمبر 34 والی عبارت، اصل عبارت تحذیر الناس میں اس طرح ہے کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اب یہ عبارت اصل ہے تحذیر الناس میں۔ اب اس کو حسام الحرمین میں کس طرح ذکر کیا گیا؟ حسام الحرمین میں بالفرد کا لفظ نہیں ذکر کیا گیا، بلکہ بالفرد کو نکال دیا گیا، حذف کیا گیا۔ تو دیکھیں کس طرح خیانات کی گئی تحذیر الناس کی ان تینوں عبارتوں میں، کس طرح خیانات کر کے دجل سے کام لے کر ذکر کیا گیا اور پھر کفر کا الزام لگایا گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب اس کے بعد بھی خیانتوں کا سلسلہ نہیں رکا، بلکہ ان تینوں عبارتوں کو توڑ موڑ کر اپنا مقصد بنا کر اس طرح ترتیب دی گئی کہ درمیان میں نہ کوئی فاصلہ اور نہ کوئی یہ ذکر کیا گیا کہ یہ عبارات مختلف مقامات سے، بلکہ ان تینوں عبارتوں کو نقل کر کے ایک ہی عبارت بنا ڈالی اور اس عبارتوں کو اپنے ماقبل اور مابعد سے کاٹ دیا۔ تو یہ تھی اصل حقیقت حسام الحرمین اور تحذیر الناس کی۔ تحذیر الناس میں عبارات جو مذکور ہیں وہ الحمدللہ موافق شرع ہیں، اور یہ الزام جو لگایا جاتا ہے کہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانے کے منکر تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ ان کا جھوٹ ہے اور یہ فریب ہے اور یہ دھوکہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے، بلکہ خود مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب تحذیر الناس میں اس عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ عقیدہ ہے، خود اسی کتاب میں مذکور ہے، حالانکہ جو مصنف کی نیت اور مراد ہوتی ہے تو اسی کا ہی اعتبار ہوتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اور نیت بھی یہی ہے کہ وہ ختم نبوت زمانی کے منکر نہیں تھے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ختم نبوت زمانی کا منکر کافر ہے۔ اب یہ عام بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ اگر تحذیر الناس کی عبارتیں کفریہ تھیں اور اس میں استغفر اللہ معاذ اللہ یہ ہے کہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانی کے منکر تھے، تو اب یہ سوال ہوگا کہ مختلف مقامات سے عبارات لے کر اس طرح ترتیب کیوں دی گئی، آگے پیچھے کر کے کیوں ذکر کیا گیا؟
پہلے نمبر پر 17 صفحے والی عبارت رکھی گئی، پھر 34 والی، پھر صفحہ نمبر 4 والی. اس طرح کیوں کیا گیا؟ اگر کفریہ عبارتیں تھیں تو پھر اس طرح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو ٹھیک ہے، آگے چلیں. پھر ان عبارتوں کو اپنے ماقبل اور اپنے مابعد والے مضمون سے کیوں الگ کر دیا گیا، کیوں توڑ دیا گیا؟ اور حتیٰ کہ ان عبارتوں کو جو نقل کی گئی اور ذکر کی گئی ان میں سے بھی الفاظ نکال دیے گئے، جملے نکال دیے گئے. اس طرح کیوں کیا گیا؟ اور پھر لفظ بالذات کو نکال دیا گیا، بالفرض کو نکال دیا گیا، اور اسی طرح ان عبارتوں کو مضمون اور مقصد سے کاٹ کر ایک مستقل عبارت بنا دی گئی. اگر کفریہ عبارت تھی یہ اور اس میں گستاخانہ مواد استغفر اللہ معاذ اللہ آپ کو نظر آ رہا تھا تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟